آئی بی ایس یعنی اریٹیبل بوول سنڈروم ایک ایسا عارضہ جس میں آنتوں کی جو موومنٹ ہے جسے پیریسٹالسس موومنٹ کہتے ہیں وہ بہت ارریگولر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی ڈائریا ہو جاتا ہے اور کبھی قبض رہتی ہے، اور اکثر اوقات یہ قبض اور ڈائریا یہ آلٹرنیٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ڈائریا ختم ہوا تو پیشنٹ نارمل نہیں ہوا، قبض ہو گئی، اور اگر قبض سے ریلیف ملا اور قبض سے ریلیف ملنے کے بعد نارمل نہیں ہوا تو ڈائریا ہو گیا۔ آئی بی ایس بیسیکلی ایک ایسا سنڈروم ہے جو کہ ہماری آنت اور معدے دونوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ اس کی مختلف علامات ہیں، جیسے کہ کھانے کے فوراً بعد بلوٹنگ ہونا، پیٹ پھول جانا اور شدید گیس کا بننا اور اس کا خارج نہ ہونا، جس کی وجہ سے پھر دل خراب ہوتا ہے، متلی آتی ہے، آبکائیاں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی اگر ہم علامات کی بات کریں تو جو بھی کوئی کھانا کھاتے ہیں، جیسے کسی کو بھی اسپیسیفک الرجی ہوتی ہے، جس میں مرچ کھاتے ہیں، جس میں کوئی پولٹری کی کوئی فوڈ لے لیتے ہیں، جس میں کوئی بیکری آئٹم لے لیتے ہیں یا پھر ڈیری آئٹم لے لیتے ہیں، تو جن لوگوں کو اس سے اسپیسیفک الرجی ہوتی ہے وہ اس کو ٹریگر کرنے کا باعث بنتے ہیں، جس کے بعد کیا ہوتا ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، ہیضہ ہوتا ہے اور پیٹ میں شدید قسم کی درد ہوتی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریض چلاتا ہے۔ اور اکثر اس کے پیشنٹ جو ہیں وہ پروبایوٹکس پہ لگے ہوتے ہیں یعنی جو ہماری جو مائکروبز گٹ بیکٹیریاز ہوتے ہیں، گٹ مائکروبز ہوتے ہیں انٹسٹائن کے اندر، وہ بہت ضروری ہوتے ہیں ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ لیکن جب وہ ایک نارمل پرسن جو کہ آئی بی ایس میں مبتلا نہیں ہوگا اور ایک پرسن جو کہ آئی بی ایس کا پیشنٹ ہے، ان دونوں کے مائکروبز ایک جیسے کام نہیں کرتے، اس لیے یہ لوگ جلدی بیکٹیریل انفیکشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مرچ کھائی تو شدید پین، السر بن جاتے ہیں، الٹیاں آتی ہیں، جو سٹول آتا ہے وہ بہت پتلا آتا ہے اور اس کے ساتھ خون اور چربی آتی ہے۔ یہ تو اس کی جو عمومی علامات ہیں، آگے چل کے جو یہ کولون اور ریکٹل جو کینسر کا باعث بھی بن جاتا ہے، لیکن وہ عام طور پہ کم ہی دیکھا گیا ہے، وہ ویسٹرن کنٹریز میں ہے، یورپ وغیرہ میں، جہاں پہ الکوہلک لوگ زیادہ ہیں اور ان کا لائف سٹائل بڑا جو ہے وہ فحش اور عیاش قسم کا ہے، تو وہاں پہ اس طرح کے زیادہ پیشنٹ پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کی کوزز کی بات کریں تو اس کی کوزز میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ نروس سسٹم جو ہے بہت اہم رول پلے کرتا ہے، یعنی اگر دماغ آنتوں کو پراپر سگنل نہیں بھیج سکتا یا آنتیں پراپر سگنل پک نہیں کرتی تو اس کی وجہ سے اس کے جو بوول موومنٹس ہیں، پیریسٹالسس موومنٹس ہیں، اس کو جو سگنل نہیں ملتا تو اس کی جو ایکٹیویٹی ہیں وہ ارریگولر ہوتی ہیں، یا بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈائریا ہو جاتا ہے یا قبض ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی ہم دوسری کوز کی طرف دیکھیں تو دوسری کوز میں ہے اس کی آنتوں کے اندر بیسیکلی مسلز ہوتے ہیں، کچھ مسلز ہوتے ہیں اور وہ آپس میں بائنڈ ہوتے ہیں، ان کا کنیکشن ہوتا ہے، اور لیئرز بنی ہوتی ہیں، مسکولر لیئرز ہوتی ہیں، تو وہ مسکولر جو لیئرز ہوتی ہیں، تہیں ہوتی ہیں، جب وہ آپ اس کی اگزامپل کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چھلا لگا لیں، وہ چھلے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو وہ چھلے آپ اس کو باہر کی آؤٹر سائڈ پہ کھینچیں گے تو وہ اس کے اندر جو کنٹریکشن پیدا ہوگی بہت زیادہ کھچاؤ آئے گا۔ تو اگر وہ جو مسلز ہیں اس کی موومنٹس کے دوران وہ مسلز بہت زیادہ کنٹریکٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ کنٹریکشن پیدا ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ گیس پیدا ہوگی اور پخانے شروع ہو جاتے ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ موومنٹ کم ہے اور اس میں کنٹریکشن کم ہے اور وہ بہت ڈھیلی ہے تو اس کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے، کانسٹیپیشن ہوتی ہے، سٹول بہت ہارڈ آتا ہے۔ تو یہ تو ایک اس کی جو دو نارمل سے ہم نے کوزز ڈسکس کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی ایک تیسری کوز کی تو وہ ہے اس میں کہ بیکٹیریاز جو ہے وہ بیکٹیریا بڑی جلدی گرو کرتے ہیں ایسے پیشنٹس کے اندر، اور اسی طرح اگر اس کے رسک فیکٹرز کی بات کریں تو اس میں عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ انڈر 50 ایئر جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو آئی بی ایس زیادہ ہوتا ہے،
اسی طرح وہ خواتین جو کہ آرٹیفیشلی ایسٹروجن ہارمونز لیتی ہیں، مینوپوز کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، جب جو ان کے جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، پیریڈ ان کو نہیں آتے، تو اکثر خواتین جو ہیں وہ آرٹیفیشلی ہارمونز لیتی ہیں ایسٹروجن، جس کا کام ہوتا ہے کہ ان کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں ان کی پروڈکشن کرنا اور ان کی ڈیولپمنٹ کرنا. تو ایسی خواتین بھی اس میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں جو آرٹیفیشل اسٹیرائڈز یا آرٹیفیشل ہارمونز لیتی ہیں. اسی طرح اس کی ایک کوز یہ بھی ہے کہ جیسے یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں تو وہاں پہ جو خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ اینل سیکس بہت زیادہ جو ہے وہ ہیبیچول ہوتی ہیں، یا میل اینل سیکس کے بہت ہیبیچول ہوتے ہیں، تو ان لوگوں میں بھی جو آئی بی ایس ہے وہ زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو اس کی اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو زیادہ تر جو ہیں وہ پین کلرز، پرو بایوٹکس، اسی طرح کی میڈیسن پہ وہ لگائے رکھتے ہیں. ہیوی قسم کی جو ہے وہ معدے کی دوائیاں اور کبھی ڈائریا کی دوائیاں دیتے ہیں، ڈائریا ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کانسٹیپیشن کی دوائیاں شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح پیشنٹ جو ہے وہ ایک تو اپنا اثاثہ ضائع کرتے ہیں، اپنا مال ضائع کرتے ہیں، اسی طرح ان کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ناقابل اطلافی نقصان پہنچا چکے ہوتے ہیں. اپنی جو جی آئی ٹی ہیلتھ ہے، اپنی جو معدے کی ہیلتھ ہے، اپنی جو انٹسٹائنس کی ہیلتھ ہے، اس کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچا چکے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس الحمدللہ جو پیشنٹس آتے ہیں وہ بہت سیٹسفائی ہوتے ہیں. ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جو کہ جو ایچ پائلورائی ہے ان کا پازیٹیو ہوتا ہے، معدے میں السر ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہماری میڈیسن کے بعد ان کی تمام کمپلینٹس ختم ہو جاتی ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ میڈیسن چھوڑیں اور دوسری میڈیسن کی طرف فوراً وہ ان پہ ریئیکٹ کر دیں اور وہ پھر اسی حالت میں چلے جائیں. آخر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، نروس رہتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن میں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو بنسبتاً کہ جو ڈپریشن میں نہیں رہتے، سٹریسفل ماحول میں نہیں رہتے، ان کو یہ آئی بی ایس زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح جن لوگوں کا لائف سٹائل جو مینٹین ہے، ان کی خوراک بیلنسڈ ہے، اس میں مرچ مسالے زیادہ نہیں ہیں، آرٹیفیشل پروڈکٹس زیادہ نہیں ہیں، آرگینک فوڈ زیادہ نہیں ہیں، وہ بھی اس سے کافی حد تک بچے رہتے ہیں. تو ہمارے پاس الحمدللہ اس کا کافی مؤثر اور کافی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کیوریبل میتھڈ ہے ہمارے پاس. اور اگر آپ کا کوئی بلڈ ون اس میں سفر کر رہا ہے تو آپ ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بڑی جلدی شفا ہوگی. السلام علیکم.